اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بادشاہ قیصر روم مسلمان ہوئے اور انہیں کس نے مسلمان کیا۔ قیصر روم نے کسی عباسی خلیفہ کو لکھا، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے جو شخص ایسی سورت پڑھے جس میں سے جیم خے زے زوئیں شین اور فے نہ ہو اس کے جسم کو جہنم حرام قرار دیتا ہے۔ ہم نے تو توریت انجیل زبور میں تلاش کر لیا، ہمیں ایسی کوئی سورت نہیں ملی، کیا تمہاری کتاب میں ایسی کوئی صورت ہے؟ خلیفہ نے تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا اور یہی سوال ان کے سامنے دہرایا، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ بہت کوششیں کی کہ کہیں سے اس کا جواب مل جائے، مگر اس کا حل نہ مل سکا۔ آخر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ سورت حمد ہے، یعنی سورت فاتحہ، ان 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا مگر کیوں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ امام حسین نے فرمایا، سے سس بور ہلاکت پر، جیم جہیم یعنی جہنم پر، خے خبیث پر، زے زخوم یعنی دھوڑ پر، شین شقاوت پر، زوئیں ظلمت پر یعنی تاریخی پر، فے فرقت پر یا آفت پر ہے۔ سورت فاتحہ رحمت ہے، اس میں عذاب کا اشارہ نہیں۔ قیصر روم نے جب اس سوال کا جواب سنا تو وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا، اور یہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو غور و فکروں سے اور سمجھ کے پڑھو، جس طرح حضرت امام حسین نے کیا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بادشاہ قیصر روم مسلمان ہو گئے۔ اگر وہ غور و فکر نہیں کرتے تو کس طریقے سے وہ قیصر روم مسلمان ہوتے؟ کبھی جواب بھی نہ مل پاتا اور ہمیشہ ہم اسی کشمکش میں رہتے کہ قیصر روم مسلمان کیوں نہیں ہوئے، کاش ہمارے پاس کوئی جواب ہوتا، کیونکہ ہم توجہ لگا کے شاید غور و فکر کرتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن مجید سے وظیفوں کے لیے نہیں ہے کہ اسے پڑھنے سے رحمت آتی ہے، اسے پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ قرآن مجید میں غور کرنے سے اور بہت کچھ آپ کو ملتا ہے، بہت سمجھ کے پڑھنے سے جو ہے نا، اس میں سے آپ بہت کچھ نکال سکیں، بہت آسانی اپنی زندگی میں بھی پیدا کر سکیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، تب آپ دنیا میں بھی غور کر سکیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غور و فکر ہیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔